اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الکریم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل اور اللہ کی توفیق سے اس آخری عشرے کا جو سب سے قیمتی اور سب سے بڑا عمل ہے اعتکاف سنت کا، اس عمل میں اللہ پاک نے ہمیں بیٹھنے کا، آنے کا موقع نصیب کیا ہے۔ اللہ پاک سب کے آنے کو، وقت دینے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائیں، اس لیے کہ اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ اگر اللہ پاک نہ چاہتے تو یقین کریں ہم سارے اسباب جمع کر لیتے، سب کچھ کر لیتے، لیکن نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ پاک نے چاہا، اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، موقع مل گیا، ہم بیٹھ گئے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چند ایام جو ہمیں نصیب ہوئے ہیں، اس کو محفوظ کر لیا جائے اور اس کی حفاظت کر لی جائے، اس کو قیمتی بنا دیا جائے کہ یہ وقت اب ضائع نہ ہو جائے۔ وقت کو قیمتی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ آج کی زندگی میں وقت کو قیمتی بنانے کا یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو معمولات بنا دے۔ دیکھیں، یہ دو بالکل الگ چیزیں، اعمال اور معمولات۔ اعمال ان کو کہا جاتا ہے جو اس امت پہ فرض یا واجب یا سنت یا مستحب کیے گئے۔ 5 نمازیں فرض ہے، وتر کی نماز واجب ہے، ہر نماز سے آگے پیچھے سنت مؤکدہ ہے، کچھ نوافل ہے، یہ اعمال ہیں۔ اب اگر ہم جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں 50 کے قریب، آپ کسی ساتھی سے بھی پوچھ لیں ان میں سے کہ بھئی صلاۃ التسبیح کی نماز کا حکم کیا ہے؟ وہ فرض ہے؟ فرض ہے؟ نہیں ہے۔ واجب ہے؟ نہیں ہے۔ سنت ہے؟ جی سنت ہے، سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ نہیں ہے، غیر مؤکدہ ہے، جو کہ نفل یا مستحب کے حکم میں۔ یہ سب ساتھیوں کو پتہ ہے۔ یہ جواب سب نے صحیح دیا، لیکن اب آپ پوچھیں کہ صلاۃ التسبیح آپ نے کہا کہ سنت ہے اور بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، تو آپ روز پڑھتے ہیں؟ میں کہوں گا نہیں پڑھتا۔ اچھا، ہر جمعے کے دن پڑھتے؟ نہیں جی، اس میں بھی سستی ہو جاتی۔ سوال یہ ہے کہ عمل تو مجھے پتہ ہے کہ صلاۃ التسبیح عمل ہے، لیکن میرے معمولات میں نہیں ہے دوست۔ تو عمل ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو شریعت طے کر چکی ہے، اور معمول اس کو کہا جاتا ہے جو میری زندگی میں آ چکا ہوں اور میں اس کو شروع کر چکا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے آسان طریقہ اس فتنوں کے دور میں اپنے وقت کی حفاظت کا اور اس کو قیمتی بنانے کا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو کیا بنا لیں؟ معمولات بنا لیں۔ اعمال ہمارے معمولات بن جائے، اعمال ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اگر مجھے اشراق کی فضیلت کا پتہ ہے تو اشراق میرے معمولات میں بھی ہو، چاشت کی فضیلت کا پتہ ہے تو وہ میرے معمولات میں بھی ہو، اوابین کی فضیلت کا پتہ ہے تو وہ میرے معمولات میں بھی ہو، جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا پتہ ہے تو وہ میرے معمولات میں بھی آ جائے۔
تو جب یہ اعمال معمولات بنیں گے، آپ یقین کریں، یقین کریں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور یہ ایک مختصر تجربہ ہے، آپ بھی آزما لیں، اور ماشاءاللہ سب نیک احباب ہیں۔ جس دن آپ اپنے معمولات کو پورا کریں، جس دن، اس دن آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یا ہمارے پاس گناہوں کے لیے کتنا وقت بچتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انسان حیران ہوتا ہے جب انسان معمولات پہ آتا ہے نا، روز 3 پارے تلاوت ہے، درود شریف 500 مرتبہ ہے، استغفار 200 مرتبہ، تیسرا کلمہ 200 مرتبہ، مراقبہ ہے، یہ سب چیزیں، آپ حیران ہوں گے کہ جی میں فلاں کام کے لیے وقت کیسے نکالوں۔ یہ فراغت ہوئی اسی وقت سے ہے کہ جب ہم نے معمولات کا اہتمام ترک کیا۔ دوست، معمولات ہے نہیں، اعمال کی پابندی ہے نہیں، تو بہت بڑا ٹائم ہے میرے پاس کہ میں بیکار کی مجلسیں لگاؤں، غیبتیں کروں، باتیں کروں، فالتو کی چیزیں دیکھ لوں، یہ سب۔ کم از کم اگر ہم اعتکاف کے سنت عمل سے اس چیز کو سیکھ لیں اور ان 10 ایام میں ہم اس قدر اہتمام کر لیں کہ جتنے یہ معمولات مسنونہ ہیں، جتنے معمولات مسنونہ ہے، یہ ہر دن ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہم اس کا اہتمام کر لیں۔ تو اسی مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ اعمال کی اہمیت دلوں میں آ جائے، اور صرف آئے نہیں بلکہ وہ حقیقتاً ہمارے معمولات بن کر نظر بھی آئے کہ وہ میری زندگی کا حصہ بن گئے۔ تو اس کے لیے تمام ساتھی اس بات کی بہت زیادہ فکر کریں دوستو، اس لیے کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں یہاں سے، تو پھر ان معمولات کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ پابندی زندگی سے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے بعض چیزیں وہ پابندی سے آتی ہے، بعض چیزیں اللہ پاک سے مانگنے سے آتی ہے، یہ سب چیزیں ہمیں اہتمام سے کرنی۔ تو آپ حضرات کے پاس یہ ایک پرچہ ہے معمولات یومیہ کا، اور تقریباً جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ معمولات کا پرچہ دیا جائے، اور اس کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ بعض چیزیں انسان کے ذہن سے نکل جاتی ہے تو وہ یاد بھی آ جاتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز کی تعداد میں کمی بیشی کا علم نہیں ہوتا۔ بہت سارے ساتھی ہیں وہ پوچھتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید اوابین کی صرف 6 رکعتیں ہیں، کم از کم 6 ہیں، باقی زیادہ سے زیادہ تو جتنے بھی پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ معمولات انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ یہ پرچہ سب کے پاس ہے، یہ میں مختصراً پڑھ رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں، اور انشاءاللہ عمل اس پر پہلے سے بھی ہوگا، لیکن اگر کسی عمل میں کوئی کوتاہی ہے یا ابھی شروع نہیں ہوا تو وہ بھی آج سے شروع ہو جائے۔ تو آپ حضرات دیکھ لیں اس کو۔ ترتیب معمولات برائے معتکفین انفرادی اعمال۔ معتکف اعتکاف کرنے والا سنت اعتکاف کے 10 دنوں میں ان درج ذیل معمولات کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اعتکاف کی برکات نصیب ہوں گی اور اوقات بھی محفوظ ہوں گے۔ نمبر 1، آپ کے سامنے کل 7 نمبر آئیں گے، 7۔ نمبر 1 ہے نوافل۔ دن بھر میں کون کون سے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اس کی تعداد کیا ہے؟ نمبر 1 فرماتے ہیں اشراق کی 2 یا 4 رکعت۔ آپ جانتے ہیں کہ اشراق کب پڑھی جاتی ہے؟ فجر کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مکروہ وقت کے ختم ہونے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی فجر مختصراً کر کے پڑھ لیں، 2 رکعت پھر 2 رکعت، یا اگر ہمت نہ ہو تو کبھی 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں ثابت ہیں، 2 رکعت بھی 4 رکعت بھی۔ نمبر 2 چاش کی 4 سے 12 رکعت ہے۔ چاش جیسے ابھی آپ حضرات اٹھے نا، ابھی تو تھوڑی سی کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ساتھ ہی اس کا اہتمام کر لیں کہ اتنا کم از کم 6 پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ 12 پڑھیں، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں لیکن 6 تو ہر ساتھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4 زوال کے بعد یعنی ظہر کی اذان سے پہلے 4 رکعت نوافل۔
یہ سنن زوال کہلاتے ہیں دوستوں. جیسے ابھی اس گھڑی میں جو ہے مکروہ وقت زوال کا شروع ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد. جب یہ زوال کا وقت ختم ہوگا نا دوستو، ختم ہو جائے گا زوال کا وقت، اور ظہر کی اذان اور اس بیچ میں جتنا وقفہ اور گیپ ہوگا اس میں 4 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہے. اور یہ 4 رکعتیں یعنی ایک ساتھ ہے، آخر میں ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، 2 کر کے نہیں بلکہ 4 رکعتیں ایک ساتھ. تو یہ بہت بڑی فضیلت، اسی لیے اس موقع پر 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہتمام کیا. تو یہ کوئی اعتکاف کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے، لیکن اس بات کا بہت اہتمام ہو کہ زوال کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں. تو اعتکاف کے 10 دنوں میں ساتھیوں نے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. نمبر 5 تحیۃ الوضو، یعنی وضو. اور پھر معتکفین کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ جب بیان ہو جائے، فارغ ہو جائے تو وضو کر کے تسلی کے ساتھ یا تھوڑا سا آرام کر کے، افضل یہ کہ تھوڑا سا انسان لیٹ جائے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی جتنی تہجد ہے تو اس میں آپ کے تہجد اور عشاء کے درمیان آرام کا وقفہ ضرور ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو نیند نہ آئے، لیٹ جائے سے سنت کے ارادے سے، پھر اٹھ کے اپنا وضو بنا کے تہجد کی نوافل پڑھ لے. تقریباً زندگی حضور علیہ السلام نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھی، 8 رکعتیں، 2 کر کے 8 رکعتیں، کبھی کبھی آپ نے 12 بھی پڑھی. تو ساتھیوں سے ہمیشہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اس کی اچھی شکل یہ ہے کہ جو طاق راتیں ہمارے پاس ہے، ایک تو چلی گئی، طاق راتوں میں ہم 12 رکعتیں پڑھ لیں، کوشش یہ کر لیں، اور باقی جو ہے اس میں 8 پڑھ لیں تاکہ دونوں سنتوں پر بھی عمل ہو جائے گا اور آسانی ہو جائے گی. نمبر 7 صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں، یہ نماز سہولت سے جب ممکن ہو اس کو پڑھ لیں. عام طور پہ جمعے کے دن اس کا اہتمام ہوتا ہے. بہرحال یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے، انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی آگے مستقل بیان کریں گے ایک مجلس میں صلاۃ التسبیح کا. تو اس میں کوشش یہ ہو کہ طاق راتیں یا خاص طور پہ جو 27ویں شب ہے اس میں صلاۃ التسبیح انفرادی طور پہ اپنی وہ پڑھی جائے. اسی طرح ہمارے پاس ایک جمعہ بیچ میں آ رہا ہے نا، آنے والا ایک جمعہ ہوگا، تو جمعے کی نماز سے پہلے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں تمام ساتھی اہتمام سے پڑھ لیں. نمبر 2 تلاوت، زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو، طاقت ہو، تلاوت کرے. کوشش کرے کہ کم از کم 3 پارے روزانہ تلاوت ہو، کم از کم، زیادہ ہو بہت اچھا ہے. نمبر 2 1 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک روزانہ پڑھے. یہ تلاوت سے ہٹ کرے دوستو. آپ نے اپنی نارمل تلاوت تو الف لام میم سے شروع کی، وہ چل رہے پارے، اس کے علاوہ جو ہے سورہ یاسین شریف، سورہ واقعہ، سورہ ملک روزانہ پڑھیں. اور اس کی آسان شکل یہ ہوتی ہے، علماء کا معمول یہ ہوتا ہے کہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، تینوں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن روز کی بنیاد پر پڑھنی چاہیے. نمبر 3 منزل روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ جو ابھی آپ کو دی گئی نا چھوٹے کتابچے، یہ منزل روزانہ آپ پڑھیں. اعتکاف میں بھی پڑھیں، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر جائے روز پڑھیں. یہ وہ مجرب مسنون عمل ہے کہ جس سے جادو، نظر بد، سحر، آسیب، رزق کی تنگی سب چیزیں ختم ہو جاتی. تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اس کی بڑی برکات ہے. نمبر 3 تسبیحات. اب تسبیحات کون کون سی ہے؟ نمبر 1 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں روزانہ، 300 مرتبہ. بہتر ہے کہ درود ابراہیمی یعنی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف پڑھیں، بہتر یہ ہے. باقی سہولت سے انسان اگر دوسرا درود شریف پڑھ لے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے مختصر درود شریف کون سا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2 200 مرتبہ استغفار، یعنی 100 مرتبہ صبح پڑھ لے، 100 مرتبہ شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جو بھی آسان. نمبر 3 200 مرتبہ تیسرا کلمہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 99 مرتبہ تک یہاں تک پڑھیں. 100ویں مرتبہ میں اس کے ساتھ کیا ملا لیں گے؟
ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 4، 100 مرتبہ پہلا کلمہ روزانہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورا ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک طریقہ ہے کہ 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخری 100 مرتبہ میں اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 5، 100 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بہت ہی محبوب وظیفہ ہے، بہت محبوب کلمہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اس کو انسان کے میزان میں رکھا جائے گا، تو یہ زبان پہ بہت ہلکے ہیں، لیکن جب وزن اعمال میں رکھے جائیں گے تو بہت زیادہ بھاری ہوں گے، اور یہ اللہ پاک کو محبوب کلمے ہیں۔ بخاری شریف کے ختم میں آپ حضرات شریک ہوتے رہے ہوں گے، آپ دیکھیں جو ختم بخاری شریف کی جو مجلس ہوتی ہے وہ یہی حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 4، دعا۔ ہر نیک عمل کے بعد خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، جیسے تہجد کے وقت، افطار کے وقت، نوافل کے بعد، تلاوت سے فارغ ہوگا۔ یہ 10 دعاؤں کا ہے دوستوں۔ ہمارا مسجد میں بیٹھنا دعاؤں کے لیے ہے، اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو دعاؤں کا اہتمام کریں، لگ کر کریں دوستوں۔ جتنے ہماری ضروریات دنیا کی ہے، آخرت کی ہے، وہ اللہ پاک سے مانگنی ہے۔ دعاؤں کی عادت بنائیں اور ایک مزاج بنائیں۔ ہمارے حضرت استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم 5 منٹ سے دعا کی عادت شروع کریں، اس کو 15 منٹ تک لے جائیں۔ 5 سے شروع کریں۔ ہم تو 30 سیکنڈ کے بعد دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا کریں اب، اس لیے کہ ایک چیز پر دل کو ابھی تک لائے ہی نہیں کہ اللہ سے مانگنے کی لذت کیا ہے، تو اس کا اہتمام۔ نمبر 5، دینی اور اصلاحی کتب کا مطالعہ۔ مستند معتبر علماء اکرام بزرگان دین کے اصلاحی کتب اور رسائل کا مطالعہ کریں۔ ہم یہاں پر ممبر پہ رکھ دیتے ہیں عام طور پہ، میرے خیال میں ابھی ساتھیوں نے رکھی نہیں ہوگی، وہ رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ رسائل ہوتے ہیں، تو اس میں سے ساتھی وقتاً فوقتاً اٹھا کر کچھ دیر کے لیے مطالعہ کر لیا کر، یا بعض ساتھیوں کے پاس پہلے سے گھر میں کوئی اچھی کتاب ہوتی ہے، لیکن اگر ایسی کوئی کتاب ہے جو آپ نے خود لی ہے تو اس میں دکھا دیں، مشورہ کر لیں۔ بعض دفعہ کوئی کتاب ملتی تو کتب خانے سے ہے، دینی کتب خانے سے، لیکن وہ کتاب دینی نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس میں لازماً انسان مشورہ کر لے۔ نمبر 6، ان باتوں سے سختی سے بچیں اعتکاف میں۔ کون کون سی باتیں؟ 3۔ بلا ضرورت بات چیت، گپ شپ، مجلس لگا کر بیٹھنا، یہ نہ ہو۔ نمبر 2، موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں اور نہ اپنے پاس رکھیں۔ جیسے کل بھی مفتی صاحب نے فرمایا، کوشش یہ کریں کہ اسمارٹ فون نہ رکھیں، الا یہ کہ کسی کا عذر شدید ہے اور وہ موبائل کے استعمال کو جانتا ہے، چونکہ ہم اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس کے طریقے، غلط استعمال کر رہے ہوتے، تو اگر کوئی عذر شدید ہے وہ رکھ لیں، لیکن اس میں بھی اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت طے کر لیں، وقت طے کر لیں کہ بھئی صبح اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ موبائل آن رکھنا ہے، یا شام کو یا رات کو۔ اس میں یہ ہوگا کہ نہ آپ کی گھنٹیاں بجیں گی، نہ آپ کو ٹینشن، نہ گھر والوں کو ٹینشن۔ ایک وقت ان کو بھی دے دیں کہ بھئی تراویح سے فارغ ہو کر میں آدھے گھنٹے کے لیے موبائل کھولوں گا، اس میں بات ہوگی، خیر خیریت کریں گے سب، بس ختم ہو گئی بات۔ تو بلا ضرورت یہ چیز اگر استعمال کرنی ہے تو پھر تو اعتکاف کا مقصد فوت ہے دوستوں۔ نمبر 3، ملاقاتوں سے اجتناب کریں، بالخصوص اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو مسجد بلا کر ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ خود سے اگر کوئی آپ کے اکرام میں آ جائے ملاقات کے لیے، آپ سے برکتیں لینے کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملاقات ہو جائے، سلام دعا ہو جائے، 2-3 منٹ کی خیر خیریت ہو جائے، لیکن باقاعدہ اگر اس کے لیے میں ترتیب بناؤں کہ چلے جی اب تو بیٹھے ہیں تو ذرا لمبی باتیں ہو جائے، اس میں وقت ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 7، اجتماعی اعمال۔ اجتماعی اعمال کیا ہے؟ معتکف ساتھی روزانہ اجتماعی اعمال جیسے دوپہر 12 بجے، جیسے ابھی کی مجلس ہے نا، مجلس تعلیم و تعلم میں، نیز تراویح کے 1 گھنٹے بعد اصلاحی بیان اور مجلس ذکر و مراقبہ، نیز خلاصہ قرآن، درس حدیث اور درس مسائل میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ تو یہ بہرحال وہ مختصر معمولات ہے جو روز کی بنیاد پر ہماری زندگی کا حصہ ہے۔
اچھا اسی پرچے کو آپ پیچھے گھما لیں گے تو اس میں ہم نے پیچھے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، دیکھ رہے یہی چارٹ ہے جو ابھی آپ کے سامنے معمولات آ گئے۔ 21 رمضان دیکھیں، یہ آج کی دن ہے نا، آج کا دن ہے۔ اب آپ نے جب مغرب میں جب یہ دن ختم ہوگا تو 2 منٹ آپ نے اس پرچے کو دینے ہوں گے، ایک پین یا پینسل لے کر ایک باکس کو دے کے تلاوت 3 پارے ہوئے ہیں تو رائٹ کا نشان لگائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوگا، اگر کسی کی بالکل تلاوت نہیں ہوئی تو کراس لگا لے، کم ہوئی ہے تو وہ اس میں لکھ لیں 2 پارے، اس طرح آخر تک اس طریقے سے آپ چلے جائیں گے، پھر 22 رمضان، پھر 30 رمضان تک اس طرح۔ اس میں یہ ہوگا کہ پورا چارٹ آپ کے پاس ہو جائے گا، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بھئی کل یہ عمل رہ گیا، آج اس کی تلافی کرنی، یہ آسانی ہو جائے گی۔ اور آخری دن جب انشاءاللہ واپسی کریں گے تو یہ سب آپ اپنے امیر صاحب کے پاس اور امیر صاحب ہمارے پاس جمع کرا دیں گے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ حضرات کا مقام ولایت کیا ہے نا، کون کون ساتھی ولایت کے کس مرتبے تک پہنچ گیا ہے۔ سب ماشاءاللہ اللہ کے ولی ہے۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنے گھر میں اپنے دوست کو بلاتے ہیں، اپنے دوست کو بلاتے ہیں، اور جو اللہ کا دوست ہے تو وہ اللہ ولی الذین آمنوا، وہی اللہ پاک کا ولی ہوتا ہے نا۔ تو سب اولیاء ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو اور اس وقت دینے کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما لیں۔ 2 باتیں مختصراً، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ 10 دن یا 9 دن ہوں گے، صف اول کی اور تکبیر اولیٰ کی فضیلت سے ہر ساتھی واقف ہے۔ عام زندگی میں ہم بہت کوشش کرتے ہیں، چاہتے بھی ہے کہ مجھے یہ فضیلت مل جائے، انسان ہے کبھی دیر ہو گئی، سویر ہو گئی، رہ جاتا ہے۔ اعتکاف میں ساتھی اس بات کی پوری کوشش کریں کہ صف اول میں رہیں، دائیں جگہ ملے بائیں ملے، لیکن یہ کہ وقت پہ جگہ، یہ نہیں کہ بھئی اب میں نے اپنا رومال رکھ لیا صبح سے اور پھر رات تک وہ میری بک جگہ ہے، یہ غلط ہے۔ انسان وقت پہ آئے اور صف اول میں بیٹھ جائے، ایک تو اس کا اہتمام کریں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام ہو جائے۔ تو یہ 10 دن یا 9 دن ہمارے پاس تو ایسے ہوں گے کہ جس میں ہم مطمئن ہوں گے کہ بھئی اس کا میں نے اہتمام کیا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری اہم بات یہ ہے کہ ساتھی پوری کوشش کریں کہ اس اعتکاف میں کوئی عمل سنت کے خلاف نہ ہو جائے، جہاں تک ہم سے ہو ہم سنتوں کی پابندی رکھیں، اور اس میں ایک بنیادی چیز یہ کہ ہر ساتھی اپنے پاس مسواک رکھے، وضو مسواک کے ساتھ کریں۔ وہ وضو جو مسواک کے ساتھ ہو اور پھر نماز پڑھی جائے وہ عام نماز سے کتنے گنا زیادہ ہے؟ 70 گنا زیادہ ہو جاتا، 70 گنا اس کی فضیلت بڑھ جاتی۔ تو مسواک ہمارے پاس ایسے ہو جیسے بٹوا اور پرس ہوتا ہے، اس کو لازمی رکھے۔ تو ہر ساتھی معتکف کے پاس اپنی مسواک ہو، تازہ مسواک رکھے اور ہر وضو سے پہلے اس کے کرنے کا اہتمام کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آرام کا تقاضا ہوتا ہے، آرام کرتے ہیں تو ساتھی یہ کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو کر سوئیں، یہ بھی بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی۔ قبلہ رخ ہو کر سونے کا ہے، اس لیے کہ سونا تو ہے، آرام تو ویسے ہی کرنا ہے، تو اس لیے اس ترتیب پر ہم لیٹے کہ بھئی ہمارے جو چہرے کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف آ جائے، یعنی پیر اس طرف ہو، سر اس طرف ہو، اسی طرح ہوگا نا، قبلہ یہ ہے نا، تو آپ پیر اس طرف رکھ لیں، سر آپ کا اس طرف آ جائے گا، اور نیند جب شروع کریں تو چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر لیں شروع میں، یہ نہیں کہ آخر تک اسی طرح ہو، بیچ میں تو پھر انسان کو پتہ نہیں کہ کروٹ کہاں، لیکن آغاز اس طرح ہو۔ نیند کی سنت قبلہ رخ ہونا یہ ابتدا میں ہے، آخر تک نہیں ہے، آخر تک تو نیند اختیار کی چیز نہیں ہے، بس شروع میں آپ اس طرح لیٹ گئے تو سنت کا آغاز ہو گیا، پھر بعد میں پھر انسان دائیں بائیں ہو جائے تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ ساتھی ٹوتھ پیسٹ کا اہتمام کرتے ہیں، صفائی کا بہت اچھی بات ہے، خاص طور پہ افطاری یا کھانے کے بعد، سحری کے بعد، تو اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا وضو خانے میں نہ ہو، یہ بھی جو واش بیسن بنا ہوا ہے اسی کے اندر ہی اہتمام کرے، یا یہ کہ سر کے بال دھونے ہیں یا چہرے پر صابن لگانا ہے یا کھجلی ہے بالوں میں شیمپو لگانا ہے، صرف اس حد تک،
وہ بھی بیسن میں اگر آپ کھڑے ہو کر سر نل کے نیچے کر کے اپنا چہرہ دھوئیں، صابن لگائیں، شیمپو لگائیں، یہاں کر سکتے ہیں، وضو خانے میں نہ کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی بات تو نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.